ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ رواں دواں ہے، تو سوشل میڈیا کے جس بھی پلیٹ فارم پر نظر گھمائیں دیکھیں تو ایک بات یہ بھی ہر پلیٹ فارم سے آ رہی ہے کہ روزہ رکھنے کی نیت کیا ہے۔ میرے بھائیوں، روزہ رکھنے کی نیت کوئی خاص نہیں ہے، اس کے کوئی الفاظ یا کوئی اس کی عبارت یا کوئی ایسا کلام یا کوئی ایسا جملہ ہو کہ جس کے ذریعے انسان روزہ رکھے اور وہ روزے کی نیت بنے۔ اس طرح کے کوئی الفاظ قرآن و سنت کے ذخیرہ سے نہیں ملتے۔ ہاں، یہ جو الفاظ بنائے جاتے ہیں یا پیش کیے جاتے ہیں یا مختلف کیلنڈروں پر لکھے ہوئے ملتے ہیں کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ نیت کے الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہیں، نہ آپ کے صحابہ سے ثابت ہیں، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ محدثین سے، نہ ائمہ دین سے۔ اس طرح کے الفاظ کسی بھی ایسے شخص سے ثابت نہیں ہے کہ اگر دیکھا جائے اور ان کی بات مان لی جائے۔ رہی بات اگر اس عبارت کے ترجمے پر غور کیا جائے کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، تو اس کا ترجمہ بھی غلط بنتا ہے۔ اب روزہ رکھنے والا، مثلاً آج جمعرات کا دن ہے، آج صبح جس شخص نے یہ نیت پڑھی تو اس شخص نے جمعرات کے روزے کی نیت نہیں کی۔ غد عربی میں کہتے ہیں آنے والے کل کو، آنے والا کل، یعنی کہ جو بعد میں آئے گا، فیوچر کا کل جو ہے، مستقبل کا کل، اس معنی میں لفظ غد استعمال ہوتا ہے۔ تو گویا جس شخص نے آج صبح یہ نیت پڑھ کر روزہ رکھا تو اس نے گویا جمعہ کے روزے کی نیت کی۔ اگر اسی نیت کو دیکھتے جائیں تو 29ویں روز اگر جس نے یہ نیت کی اور روزے بھی کل 29 ہوئے تو اس نے اگلے دن یعنی 30 کے روزے کی نیت کی، گویا 30 کا روزہ تھا نہیں، اور اس نے الفاظ ایسے نکالے کہ جس سے یہ معنی بنتا تھا کہ 29 کا نہیں 30 کے روزے کی میں نیت کرتا ہوں۔ لہذا ان الفاظ سے اجتناب کریں، اپنے آپ کو قرآن و سنت کی طرف راغب کریں، اپنے آپ کو قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے والا بنائیں، اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، آپ کی احادیث سے پیار کرنے والا اور آپ کے فرامین پر مر مٹنے والا بنائیں۔ ہر کسی کے پیچھے نہ لگیں، ہر کسی کی بتائی ہوئی بات پر عمل نہ کریں، اور یہ بات جب آپ کے اندر آ جائے گی آپ پکے مسلمان اور مومن بن جائیں گے۔